بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہما ان ناسا من الانصار سالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعطاهم ثم سالوا فاعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين انفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد أعطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه۔ ابو سعید سعد بن سنان خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کیا، آپ نے انہیں کچھ دیا، انہوں نے پھر سوال کیا، آپ نے انہیں پھر دیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا ختم ہو گیا۔ آپ نے جس وقت ہر چیز جو آپ کے ہاتھ میں تھی خرچ کر دی تو ان سے فرمایا، میرے پاس جو کچھ بھی آتا میں وہ تم سے بچا کر نہیں رکھتا، اور جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے، جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔ یہ ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 26 ہے۔ حدیث کے راوی ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کچھ صحابہ آئے انصاری اور نبی سے مانگا، آپ نے دے دیا، پھر دوسرے لوگ مانگے دے دیا، پھر مانگے پھر دے دیا، پھر مانگ رہے ہیں لوگ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو کچھ میرے پاس ہوتا ہے یا کہیں سے آتا ہے میں سب تم لوگوں کو دیتا ہوں، میں کچھ بھی اپنے لیے بچا کر باقی نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اس کو صبر کی تلقین صبر عطا کرتا ہے، اور جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بے نیاز، یعنی بے نیاز کیا؟ لوگوں سے مانگنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، جو کچھ ہے بھائی اپنے پاس کافی ہے، تو اللہ اسے لوگوں سے بے نیاز بھی کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو سوال کرنے سے بچتا ہے اللہ اسے بچا بھی لیتا ہے۔ تو اس حدیث پر غور کریں، چند چیزیں اپنے لیے ہے سبق۔ ایک تو یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کتنے سخی تھے، کتنے ہمدرد تھے، کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی آتا کبھی فکر نہیں کرتے، سب دوسروں کو تقسیم کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور جلدی سے اٹھ کر سلام پھیرتے اٹھ کے چلے گئے، صحابہ پریشان آخر کیا وجہ ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ سونا تھا تھوڑا سا، جس کی وجہ سے میں بے چین تھا کہ رات بھر میرے گھر میں تھا، میں سوچا کیسے صبح ہو جلد از جلد اس کو صدقہ خیرات کر دیا جائے، اپنے سے دور کر دیا جائے۔ تو اس سے سخاوت کا ہم آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سخاوت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور خود پیارے نبی نے فرمایا انفق، تم خرچ کرو، انفق، تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی تم اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، سخاوت کرو، اللہ تم پر سخی ہوگا، خوب خرچ کرے گا۔ کبھی بھی خرچ کرنے سے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ پیارے نبی کے حدیث پہ ایک عمل، جو دیتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، برکت ہی برکت رہتی ہے۔ ایک اور دوسرے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کتنے رحیم اور کتنے شفیق تھے، کتنے ہمدرد تھے، کتنے خیر خواہ تھے۔
آپ اپنی فکر نہیں کرتے تھے، لیکن کوئی سوال کرتا تو اس کو محروم بھی نہیں کرتے، اگر آپ کے پاس ہے دے دیتے، نہیں رہتا تھا بھائی کسی کے پاس ہے تو اس کو دے دو۔ اگر ہمارے پاس نہیں ہو سکتا تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس مجبور کی مدد کریں، تو دوسرے بھائی آپ کے پاس کچھ ہے تو دے دو۔ ایک بار پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کچھ صحابہ کو بولے تھے ہم نہیں دیں گے، لیکن پھر آئے تو دینے لگے۔ خیر ان کو تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگ سفارش کرو کہ میں دے دوں ان کو۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کو دینا ہی دینا ہے تو پھر ہم اس میں کیا بولیں کہ آپ ان کو دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں میں تو دوں گا ہی، اس میں کوئی شک نہیں، اور مجھے اللہ اجر دے گا، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں یہ جو میں ان لوگوں کا دوں گا مجھے اجر ملے گا، اس اجر میں اللہ تم کو بھی شریک کر لے۔ اب تم لوگ نہیں دے رہے ہو میں دے رہا ہوں، لیکن تم لوگ سفارش کرو میں ان کو دے دوں تو تمہیں بھی صبر اجر اور ثواب مل جائے گا۔ اس لیے اگر ہم خود سے نہیں دے سکتے ہیں، نہیں ہے طاقت نہیں، تو دوسرے بھائی آپ ان کی مدد کر دیجیے، آپ ان کی مدد کریے، جتنا دینے والے کو ثواب اتنا سفارش کرنے والے کو ثواب مل جائے گا۔ یہ دوسرا سبب۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور قناعت اختیار کرنے کی تلقین کرتے تھے کہ صبر کرو، یہ مانگ لینا، ہاتھ پھیلا دینا، مجبوری لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا کسی بھی حالت میں۔ اور پیارے نبی نے فرمایا جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے ان میں سے سب سے وسیع چیز جو ہے وہ صبر ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر صبر آ گیا تو الحمدللہ وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، وہ کبھی ذلیل رسوا نہیں ہوگا، اس کے حق پر چلنے میں کبھی بھی پریشانی مصیبت آئی بھی تو صبر کر لے گا۔ تو صبر اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ قرآن نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، سارے انسان خسارے میں ہیں مگر جن کے اندر تین خوبی، ایمان، عمل صالح، حق کی دعوت، وتواصوا بالصبر، صبر، یہ صبر۔ ایک مرتبہ سوال ہوا یا رسول اللہ مال الایمان، آپ نے فرمایا قال الصبر، صبر ایمان ہے، بہت بڑی ایمان کی شاخ ہے، اس لیے کبھی بھی صبر کرنے والا آپ دیکھیں گے ذلیل و رسوا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا صبر کرو، اگر نہیں مل رہا ہے صبر کر لینا چاہیے اس پہ یا کسی بھی معاملے میں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور کی، وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو شخص بے نیازی اختیار کرتا اللہ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ بھی بہت اہم صفت ہے۔ ایک انسان کے پاس رہتا ہے لیکن دیکھو لوگ اپنی ارے اس کے پاس کہاں سے اتنا آیا وہ ہمارے پاس سوچتا رہتا ہے عام طور پر، یا اس سے اتنا لے لیں گے، اس سے یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، تو اس کی وجہ سے ناجائز حرام ذلیل رسوا ہوتے چلا جاتا ہے۔ لیکن انسان جانتے اللہ اس کو دیا ہے، ہم کو یہ دیا الحمدللہ صبر۔ ایک بڑی پیاری لمبی حدیث ہے، اس حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 دن اپنی مجلس میں بشارت دی لوگوں کے درمیان جنتی ہے۔ ایک صحابی 3 دن جا کر ان کے آخر کون سا عمل کرتے ہیں یہ کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو بشارت دیتے جاؤ 3 دن تک سارے لوگوں کے سامنے۔ تو انہوں نے اس بات کو بتایا تو کہا میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دیا ہے تو میں حرص لالچ کی نگاہ اس پر نہیں ڈالتا، اس کو دیا اللہ کا شکر ہے، مجھے جو اللہ دیا ہے اللہ کا شکر ہے۔ اور کسی مومن کے لیے اپنے دل میں کینہ، کپٹ، بغض، حسد، جلن نہیں رکھتا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہو نہ ہو یہی وہ 2 صفتیں ہیں جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کے زبان کے ذریعے سے 2-3 دن تک تمہیں جنت کی بشارت دلوائی ہے آپ کے لیے۔ تو یہ کوئی معمولی صفت نہیں ہے۔ اگر ہم لوگوں سے جان دو اللہ ان کو دیا اور ان کو دینے دو، اللہ جو ہم کو دیا ہے ہم اس پر صبر اور شکر کی زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ اور دے دے گا۔ جیسے کبھی ہم نے
بات رکھا ہوگا کہ ایک نوجوان صحابی، چھوٹے، زیادہ عمر کے نہیں، بچے، لوگوں نے ان کو اپنی مجلس میں نہیں بٹھایا، سامان کی رکھوالی کرو، جانے لگا قافلہ، اللہ کا کوئی اور ہے، کوئی اور، بعد میں پتہ چلا وہ بچہ ہے، آیا، تم کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، پھر کیوں آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے ہمارے ساتھ لوگ آئے ہیں ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں، خلوص میں کوئی شک نہیں، اور آپ سے محبت میں، اللہ سے محبت کوئی شک نہیں، لیکن سب کی چاہت سے الگ میری چاہت ہے، تو کیا تم چاہتے؟ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے گناہ کو بخش دے، ایک چیز کے لیے میں سفر کر کے آیا، یہ چیز، اور دوسرے اللہ سے دعا کریں اللہ دین پر چلنا میرے لیے آسان کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آخری دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ مجھے بے نیاز کر دے، لوگوں سے کسی کی طرف لالچ، حرص، یہ سب چیز نہ رہے، بے نیاز۔ اللہ کے نبی نے دعا کر دی ہے۔ تو بعد میں لوگوں سے پوچھا حج کے دوران، تو لوگوں نے، بستی والوں نے کہا اللہ کے نبی اتنا نیک، اتنا صالح نوجوان ہے، اللہ کی قسم دینار درہم کا ڈھیر بھی پڑا رہے تو کبھی وہ نوجوان پلٹ کر دیکھتا نہیں کہ کس کا ہے، کیا ہے، یہ ہے بے نیازی۔ آج ہمیں کس کی فکر رہتی ہے؟ تو خیر یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس حدیث کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت